نحمده ونصلي على رسوله الكريم الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات پر درود شریف پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان عالی شان کا مفہوم ہے، جو بندہ جتنا زیادہ میرے اوپر درود شریف پڑھے گا بروز قیامت اتنا زیادہ میرے قریب ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سیدنا سہل بن سعد السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشرکوں کے ساتھ ایک جگہ جنگ ہوئی۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قیام گاہ کی طرف تشریف لائے اور دوسرے صحابہ کرام علیہ الرضوان بھی واپس اپنی قیام گاہ کی طرف آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے درمیان ایک ایسا شخص تھا جو دشمنوں کے کسی بھی تنہا شخص کو دیکھتا تو اس کو نہیں چھوڑتا تھا، بلکہ اس کا پیچھا کرتا تھا اور اپنی تلوار سے اسے ہلاک کر دیتا تھا۔ لوگوں نے کہا، آج یہ شخص جیسا ہمارے کام آیا ہے اور کوئی نہیں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَمَّا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، سنو یہ تو جہنمی ہے۔ اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم مبارک و مقدس۔ لوگوں میں ایک آدمی نے کہا، میں ہر وقت اس کے ساتھ رہوں گا تاکہ میں اس کا انجام دیکھوں۔ چنانچہ وہ اس کے ساتھ پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ جب وہ کہیں ٹھہرتا تو یہ بھی کچھ فاصلے پہ ٹھہر جاتا، اور جب وہ تیز چلتا تو یہ بھی اس کے ساتھ تیز تیز چلنے لگتا۔ اس نے بتایا کہ پھر ایک جگہ وہ شخص شدید زخمی ہو گیا، مگر زخمی ہونے کے بعد وہ موت کی جلدی کرنے لگا، یعنی اس نے تلوار زمین پر رکھی اور اس کی دھار اپنی چھاتی کے درمیان میں رکھی اور اپنی تلوار پر اپنے جسم کا بوجھ ڈالا اور خود کشی کر لی۔ تب وہ پیچھا کرنے والا آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ وہ شخص جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی فرمایا تھا کہ وہ آگ والوں میں سے ہے، اور لوگوں کو یہ بات بڑی عجیب لگ رہی تھی، میں نے کہا تھا کہ میں اس کے پیچھے رہوں گا، تو میں اس کے پیچھے ہو گیا یہاں تک کہ وہ شدید زخمی ہو گیا، اور اس نے جلدی موت چاہی اور اپنی تلوار زمین پر رکھی اور اس کی دھار کو اپنے سینے کے درمیان رکھا، پھر اپنا بوجھ اس پر ڈال دیا اور خودکشی کر لی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الرجل لیعمل عمل اہل الجنہ فیما یبدو للناس وهو من اہل النار وان الرجل لیعمل عمل اہل النار فیما یبدو للناس وهو من اہل الجنہ، یعنی ایک شخص لوگوں کی نگاہ میں اہل جنت کے اعمال کرتا ہے حالانکہ وہ جہنمی ہوتا ہے، اور ایک شخص لوگوں کی نگاہ میں آگ والوں کے اعمال کرتا ہے حالانکہ وہ اہل جنت میں سے ہوتا ہے۔ اس حدیث مبارک کے اندر کتنی وعید ہے۔ یہ خود کو نیک سمجھنے والے، نیکیوں پہ چلنے والے، کیا خبر کس کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ برائیوں پہ چلنے والوں سے اتنی نفرت، کیا خبر اس کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ اس لیے کسی کو برائیوں میں دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا انجام ہر صورت ہی جہنم ہے۔ کیا خبر مرنے سے پہلے وہ توبہ کی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے اور وہ اہل جنت میں ہو جائے؟ کیا خبر نیکیاں کرنے والے کی انجام کار کیا ہے کہ وہ آخر میں برائیوں میں پڑ جائے اور اس کا خاتمہ کفر پر یا بہت بڑے گناہ پر ہو۔ اللہ ہوا یہ جنگ خیبر کے موقع پر ایک آدمی مسلمانوں کے لشکر میں تھا، وہ بڑی بہادری سے لڑائی کر رہا تھا، اور جس آدمی کو بھی دشمن کی صف سے جدا ہونے والے کو دیکھتا، یعنی جو شخص وہ دشمن کی صف سے، دشمنوں میں سے کوئی علیحدہ اس کو اکیلا نظر آتا، تو وہ تلوار لے کر اس کے پیچھے چل پڑتا اور اس کی گردن اتار دیتا تھا۔
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ تو جہنمی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ آدمی اعمال تو جنت والوں جیسے کر رہا ہے، لیکن جہنم میں کیوں داخل ہوگا؟ یعنی وہ نیکیاں کر رہا تھا، جہاد بھی کر رہا تھا، باقی نیکیاں بھی کر رہا ہوگا۔ انہی لوگوں میں سے ایک آدمی اس کا پیچھا کرنے کے لیے تیار ہوا۔ اس نے دیکھا کہ اس آدمی کو جب ایک جگہ شدید زخم پہنچا تو وہ موت کی تمنا کرنے لگا۔ بالآخر اس نے اپنے آپ کو اپنی تلوار سے ہی قتل کر دیا، یعنی خودکشی کر لی۔ یہ سارا منظر دیکھنے والا آدمی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ سارا واقعہ سنایا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ آدمی بظاہر جنتیوں والے اعمال کرتا ہے لیکن حقیقت میں وہ جہنمی ہوتا ہے، اور اسی طرح کوئی آدمی بظاہر جہنمیوں والے اعمال کرتا ہے لیکن حقیقتاً وہ جنتی ہوتا ہے۔ اس واقعے سے، ان روایت سے کچھ جو مسائل حاصل ہوئے، جو فوائد حاصل ہوئے، ان کو بھی سماعت فرما لیں۔ یعنی حسن نیت اور حسن خاتمہ کی یہاں اہمیت کتنی اہم ہو گئی کہ اس کے اعمال کرنے میں، جو بندہ اعمال کر رہا ہے اس کی حسن نیت کیا ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بسا اوقات اللہ تعالیٰ فاسق و فاجر آدمی سے بھی اپنے دین کا کام لے لیتا ہے۔ یعنی یہ بندہ ظاہری طور پر دین کی مدد تو کر گیا مگر اس کی بدبختی اس کو لے ڈوبی، اس کی بد نیتی، جو معاملہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں اس کے ساتھ پیش آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبر کا سچ ہونا، یہ ایمان والوں نے جب دیکھا تو ان کے ایمان اور بڑھ گئے، اور ہم نے جب یہ روایت سنی تو ہمارے ایمان کو تو اور چار چاند لگ گئے، اور ہمارے اس موقف کی تائید ہوئی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے جانتے ہیں کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی۔ صحابہ کرام نے جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی دی ہوئی خبر کو سچ ثابت ہوتے دیکھا تو ان کے دل اور زیادہ مطمئن ہو گئے، یعنی ان کو اطمینان قلبی نصیب ہوا۔ اس لیے تو تعاقب کرنے والے صحابی نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یعنی اس نے اپنے ایمان کا ایک لحاظ سے نعرہ لگایا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں برے خاتمے سے بچائے، برے اعمال سے بچائے، بری نیت سے بچائے، اور تمام مسلمانوں کے حال زار پہ رحمت فرمائے، اور ہمارے اچھے اعمال کو اللہ تعالیٰ اچھائی کے ساتھ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر، ہماری آل اولاد پر، اعز و اقربا پر اور والدین پر بالخصوص اللہ تعالیٰ رحمت کا معاملہ، بخشش کا معاملہ اور اپنے کروڑوں کرم کا معاملہ، اپنی رحمت کی بارش کا معاملہ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔